رمضان کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس دن جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے تو فرمایا گیا کہ وہ اگر پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنی پاورفل 2 رکعت نفل نماز ہے کہ جو بھی دعا کرو گے وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ جو بھی دعا آپ برسوں سے کر رہے ہیں، اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور یہ 2 رکعت نفل آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نوازے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک ہم نہیں جانتے کہ کون سا وقت اللہ کو پسند ہے، کہ کون سے وقت میں ہمارے لیے قبولیت لکھی گئی ہے۔ اسی لیے آپ اللہ سے ہر وقت دعا کیجیے، آج کا یہ مبارک دن ضائع مت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ جب اللہ نوازتا ہے تو نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے، وہ بس بندے کی تڑپ دیکھتا ہے اور یقین دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے پورے یقین کے ساتھ یہ 2 رکعت نفل پڑھ لی تو یقیناً آپ کو ہر چیز اللہ سے مل جائے گی۔ اللہ تو برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہترین سے نواز سکتا ہے۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیتے دیتے نہیں تھکتا، سنتے سنتے نہیں تھکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس جمعہ کے مبارک دن آپ نے یہ 2 رکعت نفل بعد نماز ظہر پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے بس پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ بے شک اللہ بس ایک ہی موقع میں ساری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن ہم انسان ہیں کہ مایوس ہو کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے سے ہی ہمیں فرصت نہیں، ہم 2 رکعت نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ لیکن میری بات کو غور سے سنیں، بعد نماز ظہر آپ نے اس 2 رکعت نفل نماز کو پڑھنا ہے۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور ہاں، آپ نے ایک ایسے روم میں بیٹھنا ہے جہاں پر بالکل سائلنٹ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا فوکس صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں تو اسی جگہ بیٹھ جائیں، بالکل نہ اٹھیں، نہ کسی سے باتیں کریں۔ پھر یہ 2 رکعت نفل نماز آپ یوں اسٹارٹ کر لیں۔ 2 رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر نیکسٹ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ہر دعا قبول ہوگی، پڑھ لیجئے۔ اگر چاہو گی نا کہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانے کا، تو دعا کی برکت سے پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ بہت ہی پاورفل نماز ہے، اس نماز کو مس نہ کریں، دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور اس طرح سے دعا کریں، آپ کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں گے۔ اور آپ نے اللہ سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا تو رحم فرمانے والا ہے، بے شک تو بہت بڑا ہے، بے شک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بے شک جو بندہ اپنی معافی اللہ سے مانگ لیتا ہے پھر اس کی دعا قبول و منظور ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم نیک بن سکیں، ہمیں ہدایت دے کہ ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ بے شک تو رحم کرنے والا ہے، الہی ہم پر رحم کرنا اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہم پر عطا کرنا۔ یا الہی اس جمعۃ الوداع کے آخری جمعہ کے صدقے
ہمارے نصیب میں ہر وہ خوشی لکھ دے، ہر وہ چاہت لکھ دے جس کی امید ہم تجھ سے لگائے بیٹھے ہیں۔ الہی ہماری مدد فرما، بے شک ہم بے روزگار ہیں، تنگی ہے، پریشانی میں ہیں۔ بے شک تو اگر ہمیں عطا کرے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر تو ہم سے چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ الہی ہمیں ہدایت دے اور اتنی عزت عطا فرما کہ ہم دنیا میں خوشحالی سے رہ سکیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ اس جمعۃ الوداع کے صدقے مولا، اگر ہم اس وقت بھی نہ بخشے گئے، اس وقت بھی اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ مولا، ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر لے، ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اس جمعہ کے صدقے سب کچھ ملنے والا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، ہم نے جتنے بھی روزے رکھے، جتنی بھی تیری عبادتیں کی، اس کو قبول و منظور فرما اور ہمیں نیک ہدایت عطا فرما۔ اور اس مہینے میں ہم نے جتنی عبادتیں کی، پورے 11 مہینے ویسے ہی عبادت کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، تو رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ میرے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے مولا، اے رب العزت، اے ساری جہان کے شہنشاہ، میرے مولا، اس جمعہ کے صدقے، اس جمعہ کے پیارے دن کے صدقے مولا، میری دعا کو سن لے، میرے 2 رکعت نفل نماز کی لاج رکھ لے مولا۔ مولا، مجھے نواز دے میرے اللہ۔ مولا، میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، اس دعا کی قبولیت کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ اے میرے اللہ، میری دعا کو سن لے، میری تڑپ کو سن لے، میرے آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے ہیں اسے اور نہ بہنے دے۔ مولا، میری دعا کو سن لے، بے شک میرے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تجھے تیرے رحم و انصاف کا واسطہ میری دعا کو سن لے۔ مولا، میں نے کسی کا برا نہ چاہا، نہ کسی کا برا کیا، بے شک مولا میرے حق کی خوشیاں مجھے نصیب کر، میرے نصیب کو 4 چاند لگا دے، میرے نصیب میں ساری خوشیاں لکھ دے۔ اے میرے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، آنے والے 11 مہینے ہمارے لیے بہتر فرما اور انہیں بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، مجھے ایسی ہدایت دے جس کے بعد میں کبھی رسوا نہ ہوں، مجھے اتنا صبر دے کہ پھر میں کبھی بے صبری نہ بنوں۔ اے میرے اللہ، اتنی قبولیت سے نواز دے کہ میں اب تھک گئی ہوں انتظار کرتے کرتے۔ مولا، میری لاج رکھ لے، اس جمعہ کے صدقے میری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس رمضان بخش دے مولا، یہ آخری جمعہ ہمارے لیے خیر و برکت اور قبولیت کا سامان بن جائے۔ اے میرے اللہ، اس 2 رکعت نفل کو میرے حق میں قبول و منظور فرما لے مولا۔ میں ترس گئی ہوں دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں۔ اے میرے مولا، میرے انتظار کو اب طویل نہ کر، میرے انتظار کو اب ختم کر دے۔ ابھی اسی وقت میری دعا کو قبول فرما لے اللہ، میں ترس گئی ہوں میرے اللہ، میری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد سے نواز، اور جو جوڑوں میں محبت نہیں ہے ان میں نیک صالح محبت پیدا فرما، ان میں دنیا کی ساری محبتیں ڈال دے۔ اے میرے اللہ، جو بہن بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں جھوٹے اور دکھاوا کرنے والوں وجہ سے رشتوں سے بچا، انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما، انہیں نیک رشتے عطا فرما جو دوسروں کی بیٹیوں کو ذلیل نہ کرے بلکہ عزت کے ساتھ رکھ سکیں۔ ایسے خوبصورت رشتے بہن بیٹیوں کو نصیب فرما۔ اے میرے مالک، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بہنوں بھائیوں سب پر رحم فرما، ساری امت مسلمان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اس دنیا میں ایک چھوٹی سے بھی چھوٹا حقیر بندی تجھ سے دعا کر رہی ہوں مولا، میری اس دعا کو قبول فرما۔
میرے اللہ تو مجھ پر نظر کرم فرما، اے اللہ اے باری تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے، میرے مولا تو رحم فرمانے والا ہے، میرے اللہ مجھ پر رحم فرما، میری ساری دعاؤں کو سن لے۔ اس طرح سچی طرف سے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ اتنی دعائیں کریں جتنی آپ کر سکتے ہوں۔ بے شک اگر آپ اپنے لیے ہی دعا کرو گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دل سے دعا کرنی ہے، پھر دیکھیں آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔